اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا۔ دین کے بہت سارے احکام میں سے یہ بھی ایک حکم ہے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ اس حکم کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وعدہ جو ہے اس کے بارے میں آخرت میں بھی پوچھا جائے گا، آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ وعدے کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ بیع و شراء کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، ان میں ہم معاہدے کرتے ہیں، یہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ عام روزمرہ کی زندگی میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، آنے جانے کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم وعدے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں دن کو یا فلاں تاریخ کو یہ کام کر دوں گا یا فلاں جگہ جاؤں گا یا فلاں سے ملوں گا، یہ بات ہوگی، یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو وعدے کی یہ شکلیں بھی ہیں۔ ایک وہ وعدے ہیں جس میں الفاظ نہیں بولے جاتے، جو طے شدہ ہیں۔ مثال کے طور پر دفتروں کے اوقات ہیں، کوئی ذمہ داریاں ہم نے لی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی وعدے کے تحت ہے۔ اسی طرح جب ہم وقت دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے فلاں وقت پہ فلاں کام کرنا ہے یا فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے۔ ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بہت بے پرواہی ہے۔ قول کی عام طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ صرف قانون کے ڈر سے اور گرفت سے بچنے کے لیے کچھ معاہدات کی پابندی کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر معاہدے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بس کیے جائیں، اور بس یہ بولنے کے لیے الفاظ ہیں۔ وعدہ کا لفظ جو ہے وہ اپنی کوئی حیثیت ہمارے معاشرے میں نہیں رکھتا، جبکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ بہت اہمیت کی چیز ہے، اور وعدے کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عہد کیا تھا۔ اور سب سے بڑا وعدہ تو ہمارا دین کا وعدہ ہے۔ ہم جب کسی شخصیت کو خدا کا پیغمبر مان لیتے ہیں اور جب ہم اس کے دین کو اپنا لیتے ہیں تو گویا ہم نے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم اب اس دین پر عمل کریں گے اور اس شریعت پر عمل کریں گے اور اس کو اختیار کریں گے۔ تو یہ بھی وعدہ ہے، اور قرآن مجید نے تو میثاق کا لفظ بولا ہے۔ انبیاء کی امتوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے لیے میثاق یعنی عہد کا لفظ بولا گیا ہے کہ یہ ایک میثاق تھا کہ تم نے خدا کے دین پر عمل کرنا ہے۔ سورہ مائدہ جو قرآن مجید کی قانون کی سورہ ہے، اس کو بھی عہد قرار دیا گیا ہے کہ یہ عہد ہے جو تم پر نازل ہوا ہے۔ تو وعدہ جو ہے یہ کئی پہلوؤں سے ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں معاملات چل رہے ہیں اور جو ہم نے دین میں معاہدات کر لیے ہیں، دین کو اختیار کر لیا ہے، یہ ساری چیزیں وعدے کے تحت آتی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وعدے کا لفظ اور اس کے حوالے سے ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جب ہم وعدہ کر لیتے ہیں تو اب ہم خدا کے حضور جواب دہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے اس احساس کے تحت اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اس معاملے میں بے پرواہی ایک بڑا جرم ہے، وعدہ خلافی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو ہم ایک بڑے جرم کا ارتکاب کریں گے جس کی خدا کے نزدیک بڑی سزا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات میں وعدے کو پورا کرنے کو ایک نمایاں اہمیت دی گئی ہے، اور دونوں پہلوؤں سے، یعنی جہاں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ مطلوبہ صفات کیا ہیں جو کسی اہل ایمان کو جنت کا مستحق بناتی ہیں، وہاں بھی عہد کو پورا کرنے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس مقام پر بھی جہاں یہ بیان کیا گیا کہ اعلیٰ ترین مومن کون سے ہوتے ہیں، وہاں بھی وعدہ پورا کرنے کو بیان کیا گیا۔ گویا یہ بنیادی حکم بھی ہے اور کمال کا حکم بھی یہی ہے کہ انسان وعدہ پورا کرنے والا ہو، اور وعدہ پورا کرنا انسان کے کردار کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جو بندہ اپنی بات پر پورا نہیں اترتا وہ کردار کے اعتبار سے بھی پست ہوتا ہے، وہ دین کے اعتبار سے بھی پست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وعدہ پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔